بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں، میں اس خواب میں اللہ سے پوچھتا ہوں، یا اللہ تو نے پاکستان کو کیوں بنایا؟ میں اللہ سے کہتا ہوں، یا اللہ ہر برائی پاکستان میں ہے، نہ امن ہے نہ خوشحالی ہے، ہر طرف قتل و غارت اور نا انصافی ہے۔ تو اللہ مجھ سے فرماتا ہے، قاسم آج سے 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے تو اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ قیامت کے قریب ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو، اور جب میرا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو اس ملک سے میرا سچا اسلام پھر سے پوری دنیا میں پھیلے۔ اللہ نے فرمایا، قاسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور پھر میں نے پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا۔ قاسم میں پاکستان کا دفاع بھی کروں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین حیدرآباد دکن میں رہا کرتے تھے اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہے تھے۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم رکن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان کو بہت سارے پیغامات بھیجے اور خط و کتابت کے ذریعے ان سے ملنے کی گزارش کی، لیکن وہ عالم قائد اعظم کو مغرب کا تعلیم یافتہ تصور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے۔ نہ تو وہ کوئی پیغام دیتے اور نہ ہی کسی خط کا جواب بھیجتے تھے۔ ایک رات ان عالم دین کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارا ایک امتی تم سے ملنا چاہتا ہے اور تم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، فوراً ممبئی جاؤ اور اس سے آج ہی ملاقات کرو۔ ناظرین کرام، وہ عالم سب کچھ چھوڑ کر پہلی فرصت میں ہی ممبئی پہنچے، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر پہنچے تو قائد اعظم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کی اس عالم دین سے بات چیت شروع ہوئی۔ اس عالم نے پوچھا، آپ تو مغرب سے تعلیم پا کر آئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں؟ تو قائد اعظم نے ان کے سوال پر اپنی ایک خواب کا واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پھر سو گیا، پھر اچانک کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں پھر اٹھا اور میں نے باہر جا کے دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر آ کر سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی لیکن میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک پھر کسی نے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے پھر جا کر باہر دیکھا کہ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب آ کر اپنے بستر پر لیٹنے لگا تو اچانک میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ اتنی غیر معمولی خوشبو تھی کہ اس سے قبل میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس خوشبو نے میری سانسوں کو معطر کر دیا اور مجھے لگا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں بہت خوفزدہ بھی ہو گیا، لیکن اس خوشبو کی وجہ سے میرے اندر اطمینان سا پیدا ہو گیا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، Who are you؟ غائبانہ طور سے جواب آیا، I'm your prophet محمد، کہ میں تمہارا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اور پورے ادب کے ساتھ ان کی گفتگو سننے لگا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں وہ اتنی میٹھی آواز تھی کہ جو میرے کانوں میں رس گھولنے لگی، اور اس مسحور کن آواز نے مجھے اپنی محبت میں جکڑ لیا۔ میں خاموشی سے وہ ساری گفتگو سن رہا تھا تو آواز پھر آئی۔ وہ آواز کچھ یوں تھی، گائیڈ مسلم in there I have come to ordain you to live for India freedom movement. I am with you. Finally, you will emerge successful, inshallah. یعنی اے محمد علی جناح، آپ واپس ہندوستان چلے جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جا کر ان کو گائیڈ کریں۔
میں آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں یہ آواز سن کر بہت حیران ہوا اور پھر آخر میں میں نے کہا تھینک یو مائی ہولی پروفٹ۔ جب قائد اعظم بیمار تھے، ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی، بستر مرگ پر تھے، ہمارے ہوتے تھے میو ہاسپٹل میں ٹی بی کے جو پروفیسر تھے ٹیوبرکلوز ڈیزیز کے، ریاض علی شاہ، ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں، وہ ذرا آپ سن لیجیے۔ میں اس کو چھاپ کے لے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا۔ وہ لکھتے ہیں میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق، تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی۔ حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا۔ ایک بار ہم خوف زدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم کا کیسے پہنچائیں۔ انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بیان کریں، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں